حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں مصیبتیں آ پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ برائیاں کیا کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ برائیاں کیا کیا ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو ان برائیوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا، مال غنیمت کو لوگ اپنا حق سمجھیں گے اور اس کے اندر خیانت کریں گے اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا، اگر کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے گی لوگ اس میں خیانت کریں گے، اس کو اپنا حق سمجھ لیں گے اور جب اس سے اس چیز کا مطالبہ کیا جائے گا لوگ واپس کرنے میں ٹال مٹول کریں گے۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، حالانکہ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، لوگوں کے دلوں سے زکوٰۃ کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا علم دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا، لوگ علم دین اس لیے حاصل کریں گے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، بیوی کی محبت ماں کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، دلوں میں بیوی کی قدر ہوگی اور ماں کی عظمت بالکل ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا، دلوں میں اپنے باپ کی بنسبت دوست کی محبت زیادہ ہوگی، لوگ اپنے باپ کے مقابلے میں اپنے دوست کی زیادہ قدر کریں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا، لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے مسائل حل کریں گے اور مسجد میں خوب شور شرابہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا، قوم کا سربراہ، قوم کا لیڈر، قوم کا رہنما ذلیل ترین شخص ہوگا، ان کے ہاتھ میں قوم کی رہبری ہوگی اور وہ قوم کا سربراہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ آدمی کا اعزاز، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ یہ آدمی کسی کی عزت اور اکرام صرف اس لیے کرے گا تاکہ وہ اس کے شر سے، اس کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، شراب کو پانی کی طرح پئیں گے، شراب کی نحوست اور شراب کی گندگی لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ مرد ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا، گھر گھر میں موسیقی کے آلات ہوں گے۔ آج موبائل کی شکل میں یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے، یعنی جو اولیاء اللہ، بزرگان دین، سلف صالحین جو گزر چکے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ 15 قسم کی برائیاں عام ہو جائیں گی تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ،
زمین کے دھس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگر اس طرح آئیں گے جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگر بکھرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے دانے ایک کے بعد گرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یکے بعد دیگر آزمائشیں آئیں گی، فتنے در فتنے ہوں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔